السلام علیکم دوستوں، ایچو اسٹور کی جانب سے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ دوستوں، آج میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا تو استاد جی نے آج 14 اگست کے اوپر بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک بیان دیا۔ اس کو سن کے جو ہے وہ دل خوش ہو گیا۔ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ آج سے پہلے سچ جانیے تو میں بھی یہ جو 14 اگست کی اہمیت تھی اس کو بھول چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن کو ایک عام دن یعنی کہ سیٹرڈے سنڈے کی طرح سمجھتا تھا اور گزار دیتا تھا ہر سال۔ لیکن استاد جی کے خطبہ سننے کے بعد، ان کا بیان سننے کے بعد اس دن کی اہمیت کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اندازہ ہو گیا۔ تو جو چیز میں نے سمجھی ہے، جو چیز میں نے محسوس کی ہے، وہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے آگاہ کر دوں، تاکہ اللہ بھی آپ کو جو ہے اس پیارے وطن کی جو ہے وہ ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ اس طرح ہے کہ استاد جی نے کچھ اس طرح شروع کیا کہ 14 اگست کا دن جو ہے وہ بعض اوقات تو لوگوں کے سامنے ہفتہ اتوار کی مانند ہے، جیسے کہ میں سمجھتا تھا۔ بعض لوگوں کے دن کے سامنے یہ دن جسٹ اندر ہالیڈے ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں کے دن کے سامنے اس دن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں، ہم خود پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ارد گرد کیا معاملات ہے 14 اگست کو لے کے۔ لوگ اس دن کو کوئی خاص دن کے طور پہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے بچپن میں یہ جو پرچم وغیرہ گھر میں لگاتے تھے، لیکن اب اس کا رواج ختم ہو گیا ہے بالکل۔ آنے والی نسلیں تو اس چیز کو بالکل بھی جو ہے وہ اختیار نہیں کریں گی اس روایت کو۔ تو بیسیکلی شروعات کچھ اس طرح بات سے ہوئی کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ون ویلنگ کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، جینا آرام کیا ہوتا ہے سب کا۔ لیکن 14 اگست والے دن کیونکہ پاکستان آزاد ہوا، تو اس کی آزادی کے پیچھے میری اپنی ریسرچ تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جو میرے دوسرے رفقا تھے، جو ساتھی تھے، میرے تعلیمی ساتھی، انہوں نے بتایا کہ تحقیق کے مطابق 40 سے 50 لاکھ مسلمان جو ہے وہ ایک قلیل مدت میں شہید کر دیے گئے جب پاکستان کی آزادی کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں اب غزہ کو دیکھیں تو 1 سال کے لگ بھگ ہو گئے، یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم جو ہے وہ دورانیہ بیت چکا ہے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا۔ اس دوران 34,000 35,000 یا شاید 40,000 کے قریب جو ہے وہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا ہے اسرائیل اور یہودی جو ہے وہ ریاست اسرائیل کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ 1 سال کے قریب سمجھ لیں اس بات کو۔ جب کہ پاکستان بننے کا جیسے ہی اعلان ہوا اور مسلمانوں نے ہجرت سٹارٹ کی، تو چند ہی دنوں کے اندر ہارڈلی مہینہ ہو گیا ہوگا، بڑی 40 سے 50 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں جس طرح فلسطینیوں کے اوپر بچاؤں کو بمب گرا دیا جاتا ہے، تقریباً فوراً موت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سروں میں گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ یہ تو صرف جنگی حالات کی بات کروں، جو جیلوں میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کبھی اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے، یا اگر میرا جو ہے بولتے بولتے میرا خون کھول گیا تو میں اس ویڈیو میں بھی بیان کر دوں گا، لیکن فی الحال وہ نہیں بیان کر سکتے، وہ بہت انتہا کا ظلم ہے۔ لیکن قیام پاکستان کے وقت چونکہ اسلحہ اتنا عام نہیں تھا، اور جو سکھ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو بیسیکلی ہندوؤں کے ہاتھوں کھلونا بن کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کے ہاتھ میں یوزلی تلواریں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب نئی نسل تو اس چیز کو بھول گئی ہے۔ ہمارے وقت میں تو 14 اگست میں جو اخباروں میں کالم چھپتے تھے کیا ظلم ہوا، ٹھیک ہے، اور ٹی وی وغیرہ کے اندر بڑے اچھے انداز میں پتہ لگتا تھا کہ بھائی جو کس طرح مسلمانوں کی قتل و غارت کی گئی۔ بچوں کو نیزوں پہ اٹھا لیا جاتا تھا، ماؤں کے پیٹ چیر کے بچے نکال لیے گئے، ٹھیک ہے، عورتوں کے جسم کاٹ دیے گئے، ٹھیک ہے۔ ٹرینیں جو لبالب بھری ہوتی تھیں، ہر اس طرح کی ٹرینیں نہیں ہوتی تھیں بقول استاد جی کے جن میں سیٹ پہ ایک ایک بندہ بیٹھا، نہیں، ان میں سیٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، ان میں گائیں بھینسوں کی طرح مسلمان بھر کے آتے تھے پاکستان آنے کے لیے، چھتوں پہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، ان سب کا قتل عام کر دیا جاتا تھا۔ اے ٹو زی ساری ٹرین میں جتنے عوام الناس تھے، جتنے معصوم مسلمان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو چند ہی دنوں میں، چند ہی ہفتوں میں 50 لاکھ 40 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج جو لڑکا سڑک پہ باجے بجا رہا ہے یا ون ویلنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بہت سی فیملیز ہیں جن کو اگر اپنی ہسٹری دیکھیں تو ان کے اندر کئی لوگوں کا قتل عام ہوا ہے قیام پاکستان کے وقت۔ تو جو نوجوان نسل آج بیکار کے زندگی گزار رہی ہے، 14 اگست کو منا رہی ہے، تو پیچھے جب وہ اپنی ہسٹری دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پردادا یا ان کے کوئی چاچے، جو والد کے کوئی
چاچو یا اس طرح کے کوئی بھی رشتہ دار وہ شہید ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، جب وہ شہادت اپنی دے چکے ہیں پاکستان بننے کے لیے، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ حالت ہو گیا نوجوانوں کا، بالکل ہی عقل سے عاری ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل میں یہ جو وطن کی محبت کیوں جاگی دوبارہ سے، جب میں نے یہ بات، مجھے پتہ تھا، میں بچپن سے کالم وغیرہ پڑھتا رہا ہوں، مجھے پتہ تھا لیکن بھول گیا ہوا تھا، ایک دم استاد جی کی بات سے دوبارہ مجھے یہ میری یادداشت میں یہ بات آ گئی کہ ہاں بھائی، پاکستان جب بنا تھا تو 40 سے 50 لاکھ لوگوں نے قربانی دی، تو ہمارا یہ وطن عزیز تو بڑی ہی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، تو ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو ادھر بیٹھے بیٹھے عہد کر لیا کہ میری جو شخصیت پاکستان سے کچھ اتنا لگاؤ نہیں تھا، ختم ہوتا جا رہا تھا بالکل بھی، ٹھیک ہے، اب میرے اندر سے دوبارہ سے میرے اندر پاکستان کے لیے محبت جاگ گئی ہے، اور جب 14 اگست کا دن آئے گا انشاءاللہ، تو باجے بجانے، ون ویلنگ کرنے، پٹاخے چلانے کے بجائے میں انشاءاللہ نفل وغیرہ ضرور پڑھوں گا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پاکستان کے لیے جام شہادت نوش کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ فلسطینی بھائی جو ہمارے شدید ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، اب تو کوکو کولا، پیپسی بائیکاٹ کی جو صدائیں ہیں وہ بھی دب گئی ہیں، لوگ بھول گئے ہیں۔ ادھر تو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ آج یا کل ہی ایک سکول کے اوپر اٹیک کیا ہے، فجر کے وقت کچھ اس طرح کا معاملہ بھی، میں نے اس کی پوری طرح نہیں خبر پڑی، کئی لوگ جو سکول کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے۔ ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، 100 کے قریب بندہ شہید ہوا، ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا غزہ کا جو پانی کا کوئی نظام تھا وہ اسرائیلی مردود جو فوجی ہیں انہوں نے تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، ایک باڈی بلڈر تھا جو جنگ سے پہلے، اس کو قید کر لیا اسرائیلی یہودیوں نے، بغیرتوں نے، اور اب وہ 52 اس کا kg وزن ہو گیا ہے، ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تشدد کر کے جیل کے اندر، اس کی علاج بھی نہیں کرایا، معذور بھی ہو گیا اور وزن بھی گر گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہولناکی ہیں، میں کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا، دل تو کرتا ہے بیان کر دوں لیکن بس عورتیں بھی سنتی ہیں تو اس وجہ سے کچھ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کو انٹرنیٹ میں وہ آپ کو جو جیل سے رہا ہوئے ہیں قیدی یہودیوں کی جیلوں سے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ ان کے انٹرویو سن لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا حالات گزرے ان کے اوپر، کیسا بدترین تشدد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ تو مر گئے، جو شوگر کے مریض تھے، کینسر کے مریض تھے، ان کو قید کیا، وہ وہیں بیچارے شہید ہو گئے، تو باقی لنگڑے لولے ہو کے واپس آ گئے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ میاں چاہیں گے کہ بھائی کوئی بندہ کوئی بات ایسی کر دے کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کو میں بخش دوں، اس وقت کچھ تو ہم کہنے کے قابل ہوں گے نا کہ یا اللہ ہم نے فلانے دن جو ہے وہ کوکو کولا یا پیپسی کا بائیکاٹ کیا، ہم نے نہیں پی، ٹھیک ہے، فلسطینی بھائیوں کی خاطر نہیں پی، مطلب کچھ تو آپ کے پاس ہو کہ آپ اللہ کے پاس جب جائیں تو آپ کے پاس کوئی چیز تو ہو، آپ جس کے ذریعے اپنی سزاؤں سے کوئی بخشش کروا لیں، اللہ سے کے ذریعے اللہ کی کوئی نظر کرم حاصل کر لیں۔ اسرائیلیوں کا کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیں، بالکل ان کو بالکل اپنی زندگیوں سے، اپنی سوچوں سے نکال دیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا، میرے ایک دوست ہیں، میرے کولیگ، انہوں نے بھی چندے کی اپیل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لوگ ہیں، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی، جو فلسطین میں جن کی ڈائریکٹ رسائی ہے ان کو وہ امدادی سامان پہنچا رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں زکوٰۃ وغیرہ نکالیں اور ان کو دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب اللہ کے پاس جائیں گے، جب اس کا سوال تو ہونا ہے، مسلمان بھائی وہاں آپ کے قتل ہو رہے ہیں، برے طریقے سے شہید کیے جا رہے ہیں، عورتوں کو، اب باتیں اب آپ انٹرویو جا کے سنیں ذرا جیل سے قیدیوں کے رہا ہونے کے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، عورتیں تو چھوڑیں، مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قیامت والے دن سوال ہوگا کہ ادھر سال ہو گیا ہے، بھائی شہید ہو رہے ہیں ہمارے فلسطینی، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ تو کچھ تو ہمارے پاس ہونا کہ یا اللہ فلانے دن جو ہے وہ کوکو کولا، پیپسی اور یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا تھا، یا اللہ فلانے مہینے زکوٰۃ نکالی تھی، فلانے مہینے صدقہ نکالا تھا، چلیں جہاد نہیں کی لیکن اس طرح کی جہاد تو کی نا، کلمی جہاد کی، فیس بک پہ پوسٹ وغیرہ لگائیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں، آپ کریں، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ شہیدوں میں نام تو اپنا لکھوا لیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یوسف کا واقعہ سنیں، ایک بوڑھی عورت بھی حضرت یوسف کو خریدنے آ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑی، اس نے کہا میں تو صرف حضرت یوسف کو خریدنے والوں میں اس طرح کی کوئی بات تھی کہ میں تو صرف اپنا نام لکھوانے آئی ہوں،
ٹھیک ہے، تو آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں، ٹھیک ہے، جن کو جو اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے اللہ ہم نے فلانے دن بائیکاٹ کیا تھا۔ تو اس ویڈیو کا اختتام اسی طرح کرتا ہوں کہ پاکستان میں بنتے وقت جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا 40 سے 50 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو سکھوں نے قیام پاکستان کے وقت برچھیوں سے، تلواروں سے، نیزوں سے شہید کیا۔ ان کی مغفرت کے لیے اور نفل پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ میاں سے رو رو کے گڑا کے دعا مانگیں کہ فلسطینی بھائیوں پہ جو آزمائش چاہ رہی یا اللہ وہ ختم کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ یہودیوں کو جو ہے نیست و نبود کر دے، آمین۔ اور شکریہ جی، اللہ حافظ۔